السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا برحمتک یا عزیز یا غفار۔ سامعین محترم، آج جس رکوع مبارک کی ہم لوگ انشاءاللہ تلاوت کرنے جا رہے ہیں اور تفسیر بیان کرنے جا رہے ہیں وہ رکوع 32واں ہیں، 32۔ اس میں چند آیات ہیں 243 سے لے کے 248، صرف 6 آیات ہیں اور ان پہ ہم غور کریں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگ مسلسل کنٹینوس نان اسٹاپ 4 رکوع پڑھ چکے ہیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار کے دن، یعنی 28، 29، 30 اور 31 رکوع۔ اس میں تمام وہ آئلی قوانین اور نسوانی مسائل، نکاح کی عدت کا ذکر، نکاح کی اقسام، نکاح کی شرائط اور طلاق کے بارے میں حکم، طلاق کی شرائط، اسی طریقے سے وہ اولاد جو کہ عدت کے دوران جس کا حمل ٹھہر جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اسی طریقے سے وہ اولاد جو کہ عدت کے دوران ٹائم پیریڈ میں اس کا دودھ پلانا چھوڑانا کس کی ذمہ داری ہے، کیسے ہوگا، یہ سب، یہ ساری بحث تبیس آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پچھلے 4 رکوع میں۔ لہٰذا اب یہ 4 رکوع ختم ہو چکے ہیں اور اب صرف اور صرف 2 رکوع مبارکہ رہ گئے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ کی جو دوسرا سپارہ ہے سیقول، یہ انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا، پھر صرف اور صرف 6 رکوع رہ جائیں گے، یا غالباً 7 رکوع، جو انشاءاللہ ہم لوگ تیسرے پارے میں سٹارٹ کر لیں گے۔ یہ بات بھی غور طلب رہے کہ ہم لوگ ہر سیشن کے اینڈ میں، ہر سیشن کے اینڈ سے مراد میری یہ کہ ہر پارے کے اینڈ پہ، جس طرح ایک پارہ ہو چکا تھا تو ہم لوگ نے اس کا ٹیسٹ پچھلے ہفتے لے لیا تھا، تو یہاں پہ بھی اب الحمدللہ ہمارا دوسرا پارہ بہت ممکن ہے انشاءاللہ کہ 2 نشستوں میں، آج اور کل کی نشست میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سارے کے سارے اس کو ریوائز کرنا شروع کر دیجئے۔ جن کے پاس گھر میں قرآنک تفسیر موجود ہے، جن کو آڈیو ریکارڈنگ سے میرے فائدہ ہو، وہ سننا شروع کر دیں۔ ان قریب بہت جلد اسی کے ہفتے کے آغاز میں، بلکہ آغاز میں تو ابھی ہم لوگ دوسرا پارہ ہی کریں گے، ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ اس ہفتے کے اختتام پہ یا اگلے ہفتے کے شروع میں آپ لوگوں کا ایک ٹیسٹ دوبارہ رکھ لیا جائے، ایک چھوٹا سا مائکرو ایگزام رکھ لیا جائے سیقول دوسرے پارے پہ، تو ایم شیور آپ لوگوں کا انشاءاللہ پہلے پارے کے بعد دوسرے پارہ بھی جو ہے وہ آسانی سے انشاءاللہ سمجھ آنے کی امید ہے انشاءاللہ۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ آج جو ہم لوگ رکوع مبارکہ پڑھ رہے ہیں اور کل پڑھیں گے، اس میں کلام کا رخ اب ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے تاریخ بنی اسرائیل پر، اور یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ بنی اسرائیل ایک طریقے سے غزوہ بدر ہے بنی اسرائیل کا، اس کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے۔ جیسے امت مسلمہ کی جو سب سے بڑی ایک جنگوں میں سے ایک جنگ، غزووں میں سے ایک غزوہ کون سی ہے؟ غزوہ بدر۔ اس کا تفصیل سے پورا بیان سورہ انفال میں تو آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا، لیکن یہاں چنانچہ امت مسلمہ کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے تھرو تاریخ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کی پوری آپ لوگ کو یہاں تاریخ نظر آئے گی۔ البتہ یہ بھی آپ لوگ کے علم میں ہے کہ 15ویں پارے کے شروع میں ہی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ جو پوری سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے،
یہ ہم لوگ وہاں پہ بھی ان کا تفصیلی جائزہ پڑھ لیں گے، اور ان کی تاریخی جو اعتبارات سے بہت اہم چیزیں ہیں وہ بھی وہاں پہ زیر بحث آئیں گی۔ چنانچہ یہاں پہ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اب جو دو رکوع چلیں گے، خطاب تو آپ لوگوں کو بنی اسرائیل یعنی سابقہ امت مسلمہ سے نظر آئے گا، لیکن اصل میں یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ غزوہ بدر عین ممکن ہے بہت قریب ہے آپ لوگوں کے لیے، تو جس طرح بنی اسرائیل پہ وہ حالات وارد ہوئے تھے، اب وہ تم پہ بھی حالات وارد ہو جائیں گے۔ جس طرح حضور کی حدیث بھی ہے بڑی خوبصورت کہ تم لازماً اپنوں سے پہلوں کی پیروی کرو گے، یعنی بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی۔ ایک جوتی جس طریقے سے دوسری جوتی سے متشابہ ہوتی ہے، جیسے ایک سینڈل دوسری سینڈل سے ایک دم سملر ہوتی ہے، ویسے ہی تم متشابہ ویسے ہی اعمال کرو گے جیسے انہوں نے کیا۔ اور یہ بات اس میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، آج ساری کے ساری امت مسلمہ کا کیا حشر ہو گیا یہ آپ لوگ کے سامنے ہے، تو ویسے ہی اعمال کرو گے۔ اور یہاں تک حضور نے اپنی اس امت کو تقوی کی بنیاد تک لے کے گئے۔ مزید ایک اور حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ تم لازماً اپنوں سے پہلے کی پیروی کرو گے، اگر وہ گوہ کے بل میں بھی گھسے تھے تو تم بھی گوہ کے بل میں گھسو گے، اور اگر ان میں سے کسی ایسے شخص نے، ایسے بد کردار شخص نے اور ایسے شقی شخص نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسا کوئی بد کردار اور ایسا شقی اور ایسا ظالم ضرور اٹھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو ایسے ہولناک انجام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اس بات میں کوئی ڈھکی، مسلمہ کا جو حشر آج ہو چکا ہے یہودیوں سے بھی بدتر ایک طریقے سے، اس میں صرف ایک چیز کامن ہے، اور وہی چیز یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے اللہ کو چھوڑ دیا، ان کے احکامات کو چھوڑ دیا، اپنے وقت کے رسول کے احکامات کو چھوڑ دیا، اپنی تورات کو چھوڑ دیا، سملرلی یہی حال ہمارا ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اللہ جیسے عظیم خالق کو چھوڑ دیا، اور قرآن جیسی ایک بہت بڑی نعمت کو ہم لوگ نے پس پش ڈال دیا۔ تمام واقعات پڑھتے ہوئے گویا آپ لوگ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تو ایک پچھلے دو لوگوں کی داستانیں ہیں، نہیں، ہر قدم پہ میں آپ لوگ کو پہلے پارے میں بھی بتا چکا ہوں، ہر قدم پہ آپ لوگوں کو اپنے اندر دوربینی کرنی ہے، اور کہ واٹ وینٹ رانگ فرام آور سائڈ، ہم کس کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گویا کہ وہ غضب کا جو مستحق یہودی بنے تھے اور اس فرض منصبی سے معزول ہو گئے تھے، عین ممکن یہ تو نہیں ہے کہ آج ہم بھی اس کٹہرے میں کھڑے ہیں، تو یہ سوچنا پڑے گا۔ اچھا، تمہیداً میں آپ لوگ کو دو تین باتیں بتا دوں اس رکوع کے اسٹارٹ ہونے سے پہلے، ایک دو منٹ کی، کیونکہ یہ رکوع مبارکہ سمجھنے کے لیے آپ لوگ کو تاریخ بنی اسرائیل سمجھنا ضروری ہے۔ ایک بات میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا تو یہ سارے کے سارے یہودی یوشع ابن نون کی سرکردگی اور سربراہی میں انہوں نے جہاد و قتال کیا، اور پہلا جو شہر آزاد ہوا ہے وہ جیریکو فلسطین کے اندر، وہ فتح ہو گیا۔ لیکن آپ لوگ کو معلوم ہے جیسا یہودیوں کے 12 قبیلے تھے، انہوں نے بھی چھوٹی چھوٹی پھر حکومتیں بنا لی، 12 حکومتیں بنا لی۔ اب جیسا 12 قبیلوں میں اختلاف ہوتا ہے، انہوں نے اپنی 12 حکومتیں، لیکن ان 12 حکومتیں کے بنانے کے بعد اور فلسطین فتح ہونے کے بعد پھر 300 برس بعد ایک واقعہ ہوا جو اب سامنے اس رکوع میں آئے گا، کہ ان پر ایک وقت میں دنیا تنگ ہو گئی، ذلت ہو گئی، ان کے اوپر چھا دی گئی، اسی طریقے سے مسکنت ان کے اوپر لاد دی گئی، مطلب دا ہیوملیشن واز ہیپڈ اپون دیم، اور وہ ہیوملیشن اس لیے ملی تھی کیونکہ انہوں نے وقت کے رسول کی نافرمانی کری، تو ایک طریقے سے دنیا بہت تنگ ہو گئی تھی ان پہ۔ ان کے آس پاس کے جو کافر تھے اور مشرکین تھے، ان لوگوں نے بھی ان کو دبانا شروع کر دیا تھا، کافی کو تو ہجرت پر مجبور کر دیا تھا، کافی کو گھر سے نکال دیا تھا، اپنی لونڈیاں بنا لیا تھا، کافی کی اولادوں کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ تو یہ ایک طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، لیکن فائنلی انہوں نے تنگ آ کر اس وقت کے بادشاہ سے کہا، یہودیوں نے، کہ ہمارے لیے کوئی سپہ سالار یا لیڈر بنا دیجئے، امام بنا دیجئے، کوئی بادشاہ مقرر کر دیجئے، ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ تو پھر فائنل جنگ بھی ہوئی، اور طالوت اور جالوت کی وہ عظیم جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے بعد سے خلافت راشدہ ان لوگ کے ہاں شروع ہو گئی۔ بنی اسرائیل کے گویا کہ خلافت راشدہ کا آغاز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 300 برس بعد وجود میں آئے، ان کے رسول کے انتقال کے بعد، جبکہ خلافت راشدہ امت مسلمہ آپ سب کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد کنٹینیوس ہو گئی، کیونکہ اصل دین تو قائم ہو چکا تھا۔ چنانچہ حضور کے انتقال کے بعد حضرت ابوبکر میدان میں آئے، خلافت کا چارج سنبھالا، پھر حضرت عمر آئے، پھر حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کے رسول کے انتقال کے 300 سال بعد وہاں خلافت آئی ہے، خلافت آئی ہے۔ پہلے مقرر ہوئے بادشاہ حضرت طالوت، پھر مقرر ہوئے حضرت داؤد،
مقرر ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام. چوتھی خلاف میں امت مسلمہ کی طرف ان کی سربراہی میں مصر اور شام نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا تھا. اسی طرح حضرت سلیمان کے دور میں بھی خلافت میں بھی کچھ. بہرحال اصل اب جو خطاب آئے گا وہ طالوت اور جالوت ان کے بادشاہ تھے. ان کے اندر جو خلافت راشدہ قائم ہوئی ان کے پہلے ایک طریقے سے سمجھ لیجئے نائب تھے. اور اب بنی اسرائیل کا دور خلافت اس جنگ کے بعد شروع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک آئینہ بھی دکھایا جا رہا ہے صحابہ کرام کو کہ اب یہی مرحلہ عنقریب تمہیں درپیش ہونے والا ہے غزوہ بدر کی صورت میں. تو پہلے سے ہی آگاہی دی جا رہی ہے کہ عنقریب جس طرح طالوت اور جالوت اگینسٹ لڑیں گے اسی طریقے سے تمہیں اہل ایمان سب کو بھی کفار اور مشرکین عرب سے جنگ لڑنی ہے غزوہ بدر کی صورت میں. تو دا کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اوکے، سو میرے خیال سے اتنی تمید کافی ہے، میرے خیال سے چلنا چاہیے، وقت بھی کافی ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم اولوف حذر الموت. اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا؟ تجھے ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ خرجوا من دیارہم، جو اپنے سے نکل گئے، یعنی یہ یہودی، ان لوگوں کو آس پاس کے جو مشرک لوگ تھے انہوں نے گھروں سے نکال دیا تھا. وہم اولوف حذر الموت، اور لوگ ہزاروں ہی کی تعداد میں تھے لیکن موت سے بچنے کے لیے وہ نکل پڑے. بات ہے ان کو گھروں سے نکالا گیا، جلا وطنی کرنے پہ مجبور کیا گیا. اس کے علاوہ ان کی جو اولادیں تھیں ان کو غلام بنا لیا گیا، ان کی جو بیویاں تھیں ان کو لونڈیاں بنا لیا گیا. تو ہزاروں کی تعداد میں ایک طریقے سے یہ ڈر کے مارے، موت کے ڈر کے مارے یہ لوگ نکلے، کیونکہ مشرکین عرب نے ان پہ غلبہ مضبوط کر لیا تھا. تو یہ بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ ان لوگوں کا جب غلبہ کمزور ہوا تو آٹومیٹکلی مشرکین آس پاس سے ان کا غلبہ اسٹرانگ ہو گیا. لیکن یہاں آگے بتایا جا رہا ہے فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم، پھر ہم نے بھی ان لوگوں سے کہا، ان یہودیوں سے کہا کہ تم لوگ مر جاؤ. ثم احیاہم، ہم نے پھر ان کو زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ تعالیٰ تو بہت فضل کرنے والے اپنے تمام لوگوں پہ، لیکن ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. لا یشکرون، ایسی ایسی عظیم نعمتیں ان کو دیں لیکن ان لوگوں نے شکر نہیں کرا. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ لہم اللہ موتوا ثم احیاہم کا مطلب کیا ہے، جو آیت نمبر 243 میں آ رہا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے. دیکھیں ان لوگوں کو ایک طریقے سے روحانی، اس کے دو معنی ہیں. یا تو ان لوگوں کو روحانی، مانوی اور یا اخلاقی موت سے ان لوگوں کو وابستہ قرار دے دیا گیا. یعنی ایک قوم ہوتی ہے روحانی اعتبار سے بھی مر جاتی ہے، مانوی اعتبار سے بھی مر جاتی ہے، اس کے اندر کوئی اخلاقی گراوٹ آ جاتی ہے جس پہ اندرونی موت ہو جاتی ہے. دکھنے میں تو آپ لوگ کو زندہ لگتے ہیں لیکن اندر سے ان کی روح جو ہے وہ ایک دم بے جان ہو جاتی ہے، ان پہ کوئی بھی کلام جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا پھر. تو یہاں یہ ہو سکتا ہے اس موت کا ذکر کیا جا رہا ہو، یا پھر واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، کیونکہ یہ تو اللہ کی قدرت ہے نا. وَهُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتے ہے، اور اسی کی طرف ہم سب لوٹ لے جائیں گے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو اس لیے کیا گیا تاکہ دوبارہ جہاد اور قتال کا جذبہ ان کے اندر بیدار کرنا مقصود تھا. تو یہ ساری باتیں یہ اللہ کی مشیت ہے. وہ چاہے تو بالکل خاتمہ کر دے پورے روئے زمین پہ تمام انسانوں کا، یا تو بالکل اثر نو ایک نئی تعداد لے کر آ جائے. تو فقال لهم اللہ موتوا، ہم نے بھی ان سے کہا کہ مر جاؤ. ثم احیاہم، ہم نے پھر ان کو زندہ کیا. بے شک اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تمام لوگوں پہ لیکن اکثر شکر نہیں کرتے. ایسی عظیم عظیم ان لوگوں کو ہم نے فضیلت دی، 12 قبیلے بنائے، 12 چشمے دیے، من و سلوہ دیا. جب یہ لوگ سنائن پیننسولا سے فرعون کی بادشاہت سے نکلے، آزاد ہوئے بنی اسرائیل، تو ان لوگوں کے اوپر صاحبان، ایک بادل ان کے اوپر لاد دیا تاکہ یہ لوگ گرمی کی تپش سے محفوظ ہو کے چھاؤں، ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں میں چلیں. باوجود اس کے کہ ان کے اوپر 2000 سال تک کوئی ایک وقت نہیں گزرا کہ کوئی نبی ان پہ مبعوث نہ کیا گیا ہو. اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے عظیم ترین پیغمبر ان کو دیے گئے. اس کے علاوہ تورات جیسی عظیم تختیوں پہ مبنی کتاب واضح نشان دی گئیں. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اکثر یشکرون، ان میں سے اکثریت شکر نہیں کرتی. وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم، اور قتل کرو اللہ کی اور جان لو ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے. یعنی یہ بات دیکھ لیجئے، پچھلی امت تو تاریخ بن گئی نا، ابھی یہاں کلام کا رخ دوبارہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے موجودہ امت مسلمہ پر. ان کو ہدایت دی جا رہی ہے کیونکہ پچھلی امت کا تو صرف ایک آئینہ دکھایا جا رہا ہے نا. یہاں اصل خطاب تو پچھلی امت نہیں ہے، اصل خطاب تو یہ موجودہ امت مسلمہ ہے. آپ لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں.
اور اسپیشلی یہاں ان لوگوں کو ریفر کیا جا رہا ہے جو کہ وہاں مدینے میں موجود کہ آلریڈی ٹارچر جھیل کر آئے تھے مکے سے. تو یہاں پچھلی امت، کیونکہ پچھلی امت سمجھ لیجیے تاریخ ہے، اب وہ تاریخ بن گئی ہے. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں پہلے پارے کے اختتام پہ کہ پچھلی امت تاریخ بن گئی ہے. اور قرآن آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کا اصل مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی تاریخی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طریقے سے وہ سمجھ لیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی جو دعوت ہے وہ ایک نیو ریولوشنری پروسیس کے اندر سے ہوتی ہوئی جا رہی ہے. اس کے درمیان یہ سارے کے سارے معاملات آ رہے ہیں، اور وہ سب سے بڑا مرحلہ کیا ہے؟ کرنی ہی ہے، مشرکی عرب سے جنگ کرنی ہے. کیونکہ بسا اوقات یہ واقعتاً اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کفر کا سر کچلنا پڑتا ہے، ورنہ نہیں آتا انقلاب. آپ بیٹھے رہیں گھر میں آپ اللہ اللہ کرتے رہیے اور کشمیر میں 100 لوگ مر جائیں، 10 لوگ مر جائیں، 1000 لوگ مر جائیں، لیکن آپ کی مطلب سمجھ لیجئے جوں تک نہیں رینگتی انسان کے. یہ تو حال ہے کلمہ کا. ارے بھائی جہاد بن نفس کرو، جہاد بالمال کرو، چلو جہاد بال تلوار نہیں کرو، اس کو پھیلاؤ کسی طریقے سے یو این او تک لے کر جاؤ. اس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے طلاقت لسانی دی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قلم سکھایا ہے، ان ساری چیزوں سے کچھ تو ایفرٹ کرو، لیکن کچھ نہیں. لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور قتل کرو اللہ کی راہ میں. وَاعْلَمُوا، جان لو اے مسلمانوں، اے اہل ایمان، کیونکہ اب ان قریب غزوہ بدر ہوا چاہتا ہے، اب غزوہ بدر بہت قریب ہے. تو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور علم رکھتا ہے. کیونکہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل بات تو موجودہ امت مسلمہ سے کہی جا رہی ہے نا، کیونکہ دنیا اسلام کو پہچانے کی اس موجودہ امت مسلمہ سے، آپ سے، مجھ سے، ہم سب سے. لہٰذا ان کو دین پہنچانا اور ان کو آشنا کرنا دین سے، یہ تو اب ہماری ذمہ ہے. ہم ان کو کیا پہنچائیں گے؟ ہم نے خود دین سے منحرف ہو گئے، ہم خود دین سے منحرف ہو گئے، ہم ان کو کیا پہنچائیں گے؟ یہ بات بول سکتے ہیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان بدبختوں کو میں دین دے کر گیا تھا، ان کو دین آگے کیا پہنچانا تھا؟ انہوں نے خود دین سے منحرف ہو گئے، یہ خود دین چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لگ گئے. اور دوسرے لوگ نان مسلمز ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ تو حجت قائم کر سکتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ یہ خزانے کے سانپ بن کے بیٹھے رہے. قرآن مجید ان کے پاس عظیم ترین کلام تھا، لیکن انہوں نے ہم تک پہنچایا نہیں، ہم تک ان کو آشنا کیا ہی نہیں ہم لوگوں کو. تو لہٰذا یہ سمجھ لیجئے یہ قرآن گویا کہ کا بھی ہے کہ ان کو پہنچانا ہے اپنے قول سے، اپنے فعل سے، اپنے عمل سے. اللہ تعالیٰ نے کوئی طلاقت لسانی دی ہے تو صرف کرو اس قرآن کے سمجھنے پہ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی گویائی دی ہے تو بیان کرو اس کو سمجھنے میں. یہ اس کا مظہر ہے. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ساقی نہ رہے جام رہے. تو ہم نے الناس کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو نکالا ہے لوگوں کے لیے، اے اہل ایمان، اے امت مسلمہ، ہم نے تو تمہیں نکالا ہے لوگوں کے لیے. اور لوگوں کے لیے نکالے، اور اگر تمہیں حق واضح کرنا ہے تو ظاہر بات ہے کفر کا مقابلہ تمہیں کرنا ہوگا. گھر بیٹھے بیٹھے حق نہیں آ جائے گا اور باطل اپنی جگہ چھوڑے گا نہیں. تو ہمیں تو جینا ہے تاکہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے ساقی نہ رہے جام رہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، بڑی خوبصورت آیت ہے. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کون ہے ایسا کہ مجھے قرض حسنہ دے؟ ہے ہمت اس کو قرض حسنہ دینے کی؟ کسی کے اندر ہمت ہے؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو ہم اس کا یہ قرض حسنہ ان کے لیے بڑھا دیں گے. 2 گنا بڑھائیں، 10 گنا بڑھائیں، 700 گنا بڑھائیں، یہ تو ہمارے اوپر قرض حسنہ ہے. اور یہ سمجھ لیجئے جب انسان انفاق کرتا ہے تو وہ خالصتاً اللہ ہونا چاہیے، اللہ کے دین کی سربراہی کے لیے، اللہ کے دین کی عظمت کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے ذمے قرض دے رہا ہے میرا بندہ، کیونکہ یہ دین تو میرا ہے. اگر تم میرا دین قائم کرنا چاہتے ہو اور میری حکومت قائم کرنا چاہتے ہو تو کچھ اس میں خرچ کرو گے. تو انڈائریکٹلی یہ تو میرے اوپر قرض حسنہ ہے، میں تو لازماً دوں گا. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور نہ صرف زیادہ دوں گا بلکہ 200 گنا کروں، 400 گنا کروں، 700 گنا کروں. یہ تو میری علم اور مشیت ہے. واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور بے شک کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ ہی کم کرتا ہے، چھوٹا کرتا ہے، ویبسط، اور اللہ ہی بڑھاتا ہے، اللہ ہی اونچے اونچے رتبے کرتا ہے، اور اللہ ہی مال میں بھی برکت دیتا ہے. والیہ ترجعون،
پاس آ جاؤ گے. اللہ خود کلام کر کے کہہ رہا ہے کہ ان قریب تم ہم یہ ساری کی ساری جو یہ ساری کی ساری جو دنیا کا معاملہ ہے اس ساری چیزوں کو لپیٹ لیں گے. سورہ انبیاء میں آپ لوگ پڑھیں گے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. جس روز انسان دیکھے گا کہ ہم تمام خلاؤں کو، تمام فضاؤں کو، تمام ہواؤں کو، تمام بادلوں کو اور یہ تمام گیلیکسیز کو ایسے لپیٹ لیں گے جیسے کتاب کے تومار کو لپیٹتے ہیں، اسکرول آف بکس کی طرح یہ سب کے سب ہمارے دائنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. تم اللہ تعالیٰ کے آگے خرچ نہیں کر، بچا بچا کے رکھ رہے ہو. تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ سمجھ لیجئے انسان بچا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ویلیو جو سرپلس ویلیو اس کو خرچ کرنا ہے اللہ کی راہ میں. اب یہ اس میں انسان کا تقوی زیر عمل ہے. جتنا انسان تقوی کے قریب ہوگا وہ اتنی اپنی ضروریات اور اپنے معیارات زندگی کو کم کرے گا اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دوں. واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی چھوٹا کرتا ہے اللہ ہی بڑا کرتا ہے. یعنی یہ مال جو تم دے رہے ہو اپنی عقل کو مقدم مت رکھو کہ میں اس مال کو دینے کے بعد فقیر ہو جاؤں گا، چھوٹا ہو جاؤں گا. نہیں بھائی، یہ اللہ ہی چھوٹا کرتا ہے اور اللہ ہی بڑا کرتا ہے. یا زیادہ دے رہے ہو تو غرور میں آ گئے کہ میں اتنی چیزیں دے رہا ہوں. نہیں، یہ بھی نہیں. مقصود میں نے بار بار کہا ہے آپ لوگ کا مقصود صرف آخرت ہو اور اللہ کی رضا جوئی ہو بس. لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ. مقصود صرف اور صرف آخرت کا اجر ہو. صرف یہاں سے امیدیں نہیں، یہاں سے کسی سے رعایت نہیں، یہاں سے کسی کی سفارش نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کسی سے ایکسپیکٹیشن نہیں، کچھ نہیں. اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل. جس کی امیدیں ہی چھوٹی ہوتی ہیں، جسے کسی سے ایکسپیکٹیشن ہوتی ہی نہیں ہے، اس کے مقاصد جلیل ہوتے ہیں. کیونکہ اگر آپ امید لوگوں سے رکھیں گے تو آپ کی امیدیں کہاں کسی کو ریپے کر سکتا ہے. امیدیں تو ٹوٹیں گی، اور جب امیدیں ٹوٹیں گی تو ایک ڈپریشن ہوگی. دل ٹوٹے گا تو ڈپریشن ہوگی، انگزائٹی ہوگی، سائیکولوجیکل ایشوز ہوں گے. تو امیدیں صرف میرے دوستوں اللہ سے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون. تم سب اللہ کی طرف لوٹ جاؤ گے. یہاں دونوں چیزیں آ گئیں. یعنی اس کی آخری شکل کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ. اور جہاد بالمال اس کی آخری شکل کیا ہے؟ قرضا حسنا، کہ یہ اللہ کے اوپر ذمہ ہے، وہ لازماً دے گا. 246ویں آیت میں اللہ نے فرمایا الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا تم تک وہ اسرائیل من بعد موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا کیا معاملات ہوئے ان کے. کیونکہ میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 300 سال بعد خلافت راشدہ ان کے ہاں قائم ہوئی ہے. وہ حدیث میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ سے لے کے حضرت عیسیٰ تک مسلسل 2000 برس تک نبوت کا تار تو ان کے درمیان ٹوٹا ہی نہیں. کوئی وقت بغیر نبی کے ان کے آگے رہا ہی نہیں. لہٰذا یہ اب معاملہ چل رہا ہے 300 سال کے بعد کہ الم تر الی الملأ، کیا آپ کے پاس خبریں نہیں آئی ہیں لوگوں بنی اسرائیل کی جماعت کے واقعے کے من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی 300 سال بعد. اذ قالوا، جبکہ انہوں نے کہا یہودیوں نے لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ. اس وقت انہوں نے اپنے وقت کے نبی سے کہا، کیا کہا کہ آپ ہمارے لیے مقرر کر دیجئے بادشاہ، کیونکہ ہم تھک گئے ہیں نکال کے اپنے گھروں سے، اپنی بیویوں کو وہاں چھوڑ کر آ گئے ہیں، اولادوں کو چھوڑ کر آ گئے ہیں، نہ جانے وہ کس کی لونڈیاں بن گئی ہیں، نہ جانے وہ بچے ہمارے کس کے غلام ہو گئے ہیں. تو آپ ہمارے لیے وقت کے رسول سے انہوں نے گزارش کری، فریاد کری، دعا مانگی کہ آپ ہمارے لیے کوئی کا بادشاہ مقرر کر دیجئے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ اس کی سربراہی میں اور اس کی سرکردگی میں، اس کی سپرویژن میں ہم لوگ جہاد کریں اللہ میں. اب یہ سمجھ لیجئے وقت کے نبی کون تھے. یہ وقت کے نبی جو ہیں ان کا نام تھا شموئیل، حضرت شموئیل. اور سیمیول آپ لوگ کو یہ نام نظر آئے گا اولڈ ٹیسٹیمن جو تورات ہے اس میں. ٹھیک ہے، میں نے آپ لوگ کو بار بار کہا تھا تورات، زبور، انجیل، یہ ساری جو کتابیں ہیں اگر ان کو بھی انسان مطالعہ کرتے رہے گا تو بنی اسرائیل کی اصل تاریخ سے اس کو واقفیت ملتی رہے گی. تو یہ پرانے جو وقت تھے ان کا جو اصل نام تھا شیمیول، اولڈ ٹیسٹیمن نے ان کا رقم کیا نام سیمیول. تو انہوں نے کہا کہ تم قتل کرو. اچھا، یہ اب آگے انہوں نے کیا کیا یہ بھی سنیں. ایک تو انہوں نے یہ گزارش کری کہ وقت کے نبی کو ہمارے لیے مطلب مقرر کر دیجئے. اب وقت کے نبی حضرت شموئیل نے یا سیمیول جن کا نام تھا اولڈ ٹیسٹیمن میں، انہوں نے کیا کہا؟ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. ان پیغمبر یعنی سیمیول نے فرمایا، شموئیل نے فرمایا کہ ان قریب یہ احتمال ہے مجھے کہ اگر تم کو جہاد کا میں حکم دے دوں تو اس وقت تم جہاد نہ کرو.
اللہ تو قاتلو، نہ کرو جہاد. کیونکہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں ابھی دعویٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے گزارش کر لیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے گارنٹی تو دو کہ تم جہاد کرو گے. ابھی تمہارے اندر بڑا جوش و خروش ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں یہاں اللہ سے اجازت بھی لے لوں اور تمہارے لیے کوئی سپرویژن کے لیے سپر سالار بھی مقرر کر دوں، لیڈر بھی مقرر کر دوں، لیکن پھر بھی جنگ نہ کرو؟ ایسا تو نہیں ہوگا. اب انہوں نے کیا کہا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے واسطے ایسا کون سا سبب ہوگا، کیوں نہیں کریں گے ہم جنگ؟ اللہ نقاتل فی سبیل اللہ، کہ ہم جہاد کیوں نہیں کریں گے؟ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، حالانکہ ہم تو اپنی بستیوں سے نکل گئے ہیں، جلا وطنی کرا دی گئی ہے ہم لوگوں کو. ابنائنا، ہم تو وہاں اپنے بچے چھوڑ کر آ گئے ہیں، اپنی بیویاں چھوڑ کر آ گئی ہیں. پتہ نہیں وہ کس کی باندیاں بن گئی ہیں، کس کی لونڈیاں بن گئی ہیں، وہ ہمارے عظیم بچے پتہ نہیں کس کے. تو ایسا کیوں ہوگا کہ ہم جہاد؟ فلما کتب علیہم القتال، تو جب ان پہ جہاد کا حکم وارد ہو گیا، فرض ہو گیا، تولوا الا قلیلا منہم، تو سوائے چند قلیل افراد کے، چند لوگوں کے، سب نے پیٹ دکھا دی. یعنی جنگ فرض ہونے کے بعد کچھ لوگ ظاہر بات ہے پلٹ گئے. یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ایک طریقے سے تنبیہ دکھائی جا رہی ہے انڈائریکٹلی مسلمانوں کو. میں بار بار بتا چکا ہوں قرآن تاریخی کتاب نہیں ہے، یہ طریقے سے یہ بدر کا بلو پرنٹ آ رہا ہے، کیونکہ عنقریب غزوہ بدر آیا جاتا ہے، عنقریب بہت قریب ہے وہ. تو مسلمانوں، ایسا نہیں ہو کہ ابھی تم تو اچھل رہے ہو کہ قریش سے جنگ کرنا ہے، تمہارا ایٹیٹیوڈ ویسا نہ ہو جائے جیسے تم لوگوں سے پہلے لوگوں کا تھا. تم کو اپنی جانیں عزیز اب نہیں ہو جائیں. اب تمہاری میان سے تلوار نکلی ہے تو اینڈ تک قتال کرنا ہے تم نے. اس لیے جب جنگ کے لیے بلایا جائے تو تمہارے اوپر نکلنا لازم ہے. تو یہ تمہارا ایٹیٹیوڈ جس طرح بنی اسرائیل کا تھا ویسا مسلمانوں نہیں ہونا چاہیے. قاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا فلما کتب علیہم القتال تولوا الا قلیلا منہم. سب لوگ میں سے کچھ لوگ پھر بہت چند لوگ رہ گئے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ علیم ہے، علم رکھتا ہے بالظالمین، ظالموں سے وہ خوب واقف ہے. وقال لهم نبیہم ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اور ان لوگوں سے ان کے وقت کے پیغمبر نے کہا وقت کے پیغمبر نے ان یہودیوں سے، یعنی وہی حضرت شموئیل، انہوں نے کیا کہا؟ ان اللہ، بے شک اللہ نے، قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے اوپر چن لیا ہے، ایک بادشاہ مقرر کر لیا ہے جس کا نام ہے طالوت. طالوت ایک بہت عظیم بادشاہ تھے، ان کا نام تورات میں بھی سول، مطلب بہت قداور طالوت. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ تورات میں جو نام ہے سول ہے اور قرآن میں طالوت ہے، مطلب نام بتایا ہے، کیونکہ طالوت کا مطلب ہے بہت زیادہ قداور، بہت اونچے تھے، بہت جسمانی قوت اللہ نے ان کو دی تھی، تو اللہ نے ان کو بادشاہ بنایا تھا. لیکن اب ان لوگوں کا کیا فرمان ہے یہ سنیے. ایک تو بتا دیا حضرت شموئیل نے کہ اب ایک طالوت آ رہا ہے، اس کی سرکردگی میں جہاد کرو. جالوت یعنی طالوت کے مطلب طالوت کے ساتھ مل کے جالوت سے مقابلہ کرنا ہے اب تم نے. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ ان کی حرکتیں دیکھیں. قالوا انا یکون له الملک ولم یؤت سعۃ من المال، انہوں نے کہا ہم پر یہ حکمرانی کرے گا، یہ طالوت ہم پہ حکمرانی کرے گا. حالانکہ اس کی نسبت تو کوئی ہم حکمرانی کے زیادہ، مطلب اس کے اندر تو حکمرانی والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، بلکہ ہم زیادہ مستحق ہیں. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ، اس حکمت اور اس حکومت کے تو ہم زیادہ اہل تھے. یہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے کیسے چن لیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور اس کے پاس تو کچھ مالی وسعت بھی نہیں ہے، یہ تو ایک طریقے سے مفلس لگتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیسے چن لیا؟ یہ سارے کے سارے معیارات تو ہمارے لیے تھے، ہم دولت مند ہیں، کیونکہ ان کے معیاری زندگی کیا تھے؟ وہ یہ سمجھتے تھے جو دولت مند ہے وہی صاحب عزت ہے. لیکن یہاں اللہ کا دیکھیں ڈیوائن ججمنٹ، یہ اپنی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا، ایک دم ڈیوائن ججمنٹ دے دی کہ میں نے اس کو چنا ہے علیکم، تم لوگوں کے اوپر، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور میں نے اس کو اس لیے ہے کیونکہ میں نے اور جسمانی زیادہ دی ہے، یعنی علم بھی دی ہے میں نے اس طالوت کو، اس کو حکم بھی دیا ہے، فہم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے، دانشمندی بھی دی ہے، اور جسمانی قوت بھی دی ہے. یعنی وہ تمام چیزیں جس سے جنگ لڑی جا سکے، یہ تمام کی تمام چیزیں بیک وقت حضرت طالوت میں موجود تھی. واللہ واسع علیم، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ملک میں یعنی حکومت دے دیتا ہے. یہ اللہ کا اختیار ہے.
اللہ تعالیٰ نے اس کو تم لوگوں پر چن لیا. اسی طریقے سے اہل ایمان کے لیے حکومت کی جو سربراہی دے دی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی. اہل مدینہ کے لیے وہ حاکم تھے. اسی طریقے سے تمام نوع انسانی کے لیے وہ اینڈ تک حاکم رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ اللہ کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے کسی کو بھی چن لیتا ہے، اپنے بادشاہوں میں کسی کو بھی چن لیتا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوائن ججمنٹ ہے. اٹ کین ناٹ بی ریپلیسڈ. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ واسع ہے، بڑی وسعت والا ہے، اسپیشیس ہے. وہ جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، اور علیم ہے. یہ ساری کی ساری بادشاہی دینا یا بادشاہی کسی سے لے پر مبنی ہوتی ہے. اس کو معلوم ہے کہ اس کو بادشاہی کس کو دینی ہے، اس کو بادشاہی کا سربراہی کس کو دینی ہے. وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم. یہ بہت مضمون آ رہا ہے دوستوں، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنی جتنی زندگی گزار دی ہے، ہم لوگ گویا کہ یہی سمجھتے رہے کہ بس کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، مسلمان تارک قرآن ہو کر ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہ تھے جس کو زمانہ بنا گیا. تو یہ ساری کی ساری قربانی تک آپ سمجھ لیجئے. ابھی بقرعید آنے والی ہے، اسلام میرے خیال سے صرف قربانی تک ہی معاذ اللہ رہ گیا. ایسا کا بڑا خوبصورت شعر بھی ہے نا کہ مسلمانوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ جذبہ، وہ جنوں باقی نہیں ہے. نماز و روزہ، قربانی و حج سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے. تو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کیا چیزیں برائی کے زمرے میں جا رہی ہیں. ہمارے اندر نہیں کہیں گے، لیکن ایک مڈل بیلنس میں یہ بھی آتا ہے کہ ہم کہ یہودیوں کے اندر کیا پلاننگ چل رہی ہے مسلمانوں کے اگینسٹ، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے یہودیوں نے ہم لوگ کو موبائل، انٹرنیٹ، ٹی وی اور یہ گیمز، معلوم ہوتا ہے کہ کرکٹ اور فٹ بال پوری دنیا کی سب سے اہم ترین شے بن گئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ اس کو مست رکھو، صبح گاہی میں اسے پختہ تر کر دو، مزاج خانقاہی میں اسے. وہ تو یہی چاہتا ہے کہ انسان کے اندر وہ حقیقی علم آئے ہی نہیں. یہودیوں کی کیا سازش ہو رہی ہے مسلمانوں کے خلاف ان کو پتہ ہی نہ چلے، اور یہودی پیچھے سے اپنا کام کرتے رہیں. یہ جو رکوع مبارک ہے، اس کی یہ 248ویں آیت، یہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہودیوں کے اندر کتنا زیادہ بغض اور کینہ ہے مسلمانوں کے لیے. اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کا یہ قانون شروع سے رہا ہے، اور یہ بات آپ لوگوں کو بہت عجیب بھی لگے گی. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ شروع سے رہا ہے کہ جس کسی قوم نے اللہ کی نافرمانی کری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، نیست و نابود کر دیا، نسیہ کر دیا. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کفر کیا، نسیم منسیہ. اسی طریقے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کفر کیا، نسیم منسیہ. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، نسیم منسیہ. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، نسیم منسیہ، ختم کر دی گئی. حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام بھی قوم نے شرک کیا، گناہ کیا، نسیم منسیہ. تو یہ تمام کی تمام قوم اللہ نے روئے زمین سے صفا چٹ کر دیا، ہٹا دیا ان کو. لیکن کبھی کیا آپ یہودیوں کو کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ آج تک زندہ ہیں. آپ لوگوں نے سوچا ہے کیوں؟ اس کا جواب بڑا معقول ہے، اور آپ لوگ کو یہ بات گراں گزرے گی. اس کا جواب بہت سمپل سا یہ ہے کہ اسی مغضوب علیہم قوم سے مسلمانوں کو جوتے لگیں گے. اللہ نہ کرے میں اس میں اضافہ کر دوں، اللہ نہ کرے، لیکن حال تو یہی نظر آ رہا ہے. وہ یہودی جن کو ساتھ بٹھانے کے لیے امت مسلمہ گوارا نہیں کرتی تھی، آج ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے بڑے بڑے G9 اور G15 کے معاملات طے کر رہی ہے. UN کے بڑے بڑے سربراہ کون ہیں؟ سارے کے سارے یہودی ہیں. ہمارے معاملات کہیں اور ہی طے ہوتی ہیں. ہم وہ مشین بن کے رہ گئے جن کا ریموٹ یہودیوں کے پاس ہے. یہ تو معاملہ ہے. تو اسی یہودی قوم سے مسلمانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، آج بھی پڑ رہے ہیں. یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ، سعودی عرب میں دیکھ لیجئے آپ لوگ کیا حشر ہوا ہوا ہے. نائٹ کلب کھول کے بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کی اصل روح کیا ہے. چلو ہمیں تو عربی سمجھ نہیں آتی ہے، قرآن ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم لوگ کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہوتی ہے. عربوں کا کیا حال ہے؟ ان کا کیا حال ہے؟ ان کی مادری زبان میں قرآن آیا، لیکن انہوں نے اس کو اپنے آپ کو اس کے پیچھے نہیں لگایا. ان کی زبان مبارک میں کلام شریف اترا، لیکن انہوں نے ان کو پڑھنے کی غور و فکر کی طلب نہیں کری. ان کی قوم میں ان کے عظیم رسول اٹھے، محمد الرسول اللہ، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو ان کے پیچھے نہیں لگایا. ان کی قوم کے اندر کربلا جیسی عظیم واقعات بہت سرے سے موجود ہیں، لیکن انہوں نے ان عظیم تاریخوں کی بھی قدر نہیں کری.
اور ملک پاکستان سعودیہ کے بعد سب سے بڑے دشمن۔ ہم نے بھی یہ ملک اس لیے حاصل کرا تھا تاکہ یہاں پہ ریاست مدینہ بنے، اور یہ ریاست مدینہ بھی اسلام آباد میں آپ لوگ کو پتہ ہے کیا چل رہا ہے، مندر بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو حال ہے، اب میں اپنا رونا کس کے آگے جا کے روں؟ بہرحال ترجمہ کرنا ہمارے حق میں ہے، انشاءاللہ کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 248، وقال لهم نبیہم ان آیت ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، یہ آخری آیت ہے، سمجھیے گا اس کو غور سے۔ ان سے ان کے پیغمبر نے فرمایا کہ اس طالوت، یہ جو ہم تمہارے مابین لا رہے ہیں، ایک بڑا عظیم بادشاہ طالوت، اس کی پہچان کیا ہوگی وہ سمجھو۔ اس کی پہچان یہ ہوگی، ان آیت ملکی ہی، اس بادشاہ ہونے کی پہچان یہ ہوگی، ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، اس کی علامت یہ ہوگی کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جو تم سے چلا گیا تھا، تم سے چھن چکا تھا، جو صندوق تم سے چھن چکا تھا وہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا۔ اور اس صندوق کی خاصیت کیا ہے؟ سکینۃ من ربکم، اس صندوق کے اندر تسکین ہے، برکت ہے۔ پہلے ترجمہ سمجھ لیجئے پھر میں تفسیر بتاتا ہوں۔ اس طالوت کی پہچان کیا ہوگی کہ اولین شرط یہ ہوگی کہ وہ صندوق جو تم سے چلا گیا تھا یہودیوں، وہ تم واپس آ جائے گا، جو تم سے چھن چکا تھا۔ اور اس صندوق کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں سکینت ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں کچھ تبرکات ہیں، کچھ اسپیشل چیزیں ہیں، کس کی؟ آل موسیٰ کی اور آل ہارون کی، تحملہ الملائکہ، جس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے فرشتے، ان فی ذالک، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لآیہ، اس میں نشانیاں ہیں، لکم ان کنتم مؤمنین، ان لوگوں کے لیے جو حقیقتاً یقین لانے والے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے یہ ترجمہ سن لیا، اب آپ لوگ اس کی تفسیر سمجھیے۔ یہ تابوت سکینہ ہے کیا؟ یہی تابوت سکینہ ایک بہت بڑی لکڑی کا ایک صندوق ہوتا تھا جو کہ ان لوگ کے پاس موجود تھا شروع سے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے، ابھی بھی دعویٰ یہ ہے، کہ یہی صندوق اب ہوتے ہوتے مسجد اقصیٰ، اس کی بیس کے اندر جو سرنگ ہے اس میں موجود ہے۔ باقاعدہ ڈاکیومنٹری فلم بنائی ہے ان یہودیوں نے کہ ایسا صندوق موجود ہے وہاں پہ۔ اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنا تیسرا ٹیمپل بنائیں۔ ٹیمپل ہے کیا؟ پہلے یہ ساری چیزیں سمجھ لیجئے، اکثر و بیشتر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ٹیمپل ہے کیا۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ یہودی کس قدر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ ان لوگ کا جو فرسٹ ٹیمپل تھا، ٹیمپل ہے کیا؟ جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ عزیز ہے، روزہ رسول عزیز ہے، ان لوگ کے بھی آگے ایک وال آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، ایک اینٹوں کی ایک دیوار ہے، وہاں پہ جا کے یہ لوگ مطلب ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنی وہ کالی ٹوپی کالے لباس پہن کے روتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو جس طرح ہمارے لیے خانہ کعبہ معزز ہے، ان لوگوں کے لیے بھی ان کا ایک ٹیمپل، ایک ایسی جگہ جو ان کی عبادت کا گڑھ ہے، ٹیمپل، وہ بڑا مشہور ہے۔ لہٰذا ان لوگ کے 2 ٹیمپل بنائے گئے، وہ بھی سمجھیے گا۔ یہ تاریخ اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ اب جا کے یہ تاریخ رواں ہوگی سورہ بنی اسرائیل میں 14 پارے بعد۔ تو پہلا ٹیمپل جو ان لوگوں کا بنا ہے وہ بنایا گیا ہے ہیکل سلیمانی۔ آپ لوگ کو معلوم ہوگا یہ 586 قبل مسیح میں یہ گرا دیا گیا تھا۔ یہ ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان، میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، پہلے ان کے خلافت راشدہ کا پہلا جو مقرر کردہ بادشاہ تھا وہ کون تھا؟ حضرت طالوت۔ اس کے بعد کون آئے؟ حضرت سلیمان، حضرت داؤد، اور اس کے بعد کون آئے؟ حضرت سلیمان۔ تو یہ سیکوینس ہے، جس طرح ہمارے امت مسلمہ میں کیا سیکوینس ہے؟ ابو بکر، عمر، عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی وعلیہ واجمعین۔ تو یہ ہے ایک ان لوگ کا سلسلہ۔ تو جب حضرت سلیمان نے یہ ٹیمپل بنایا، اس ٹیمپل کو گرا دیا گیا نبوکد نظر، ایک بہت عظیم بادشاہ تھا ان لوگوں کا، نبوکد نظر، اس نے گرایا 586 قبل مسیح میں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے، 586 قبل مسیح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ ٹیمپل بنایا، اور یہ ٹیمپل کس نے بنایا؟ زروبابل نے۔ اس نے یہ ٹیمپل بنایا سن 70 میں، پھر رومن نے، ٹائٹس نے اس کو گرایا سن 70 میں۔ اور حضور کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ 571 AD، آپ لوگ کو معلوم ہے۔ گویا کہ حضور کی پیدائش سے تقریباً کم و بیش 500 سال پہلے سے ان کا ٹیمپل گرا ہوا ہے، اور وہ آج تک گرا ہوا ہے، اور یہ اب چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ ٹیمپل بنائیں۔ اور جب یہ تیسرا ٹیمپل بنائیں گے، اس کی علامت کیا ہوگی؟ کہ مسجد اقصیٰ کو سب سے پہلے یہ شہید کریں گے۔ اور مسجد اقصیٰ آپ لوگ دیکھ لیں 70 سے 80% تو شہید ہو ہی چکی ہے۔ یہ لوگ اپنا وہ تابوت سکینہ نکالیں گے اس کی بیس سے۔ آج مجھے اتفاق ہوا، جب میں لیاقت میں موجود تھا، میں نے گوگل پہ ان کی یہ تصویر سرچ کری، ہیکل سلیمانی اور یہ تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ آپ لوگ بھی نیٹ پہ سرچ کریں، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ چھڑی بھی ہے
جس سے دریا پھٹا تھا، اس طریقے سے من و سلوہ کے کچھ باقیات ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انگوٹھی ہے، حضرت جو اپنے ہارون ہیں، حضرت ہارون کا امامہ موجود ہے، تختی پر لکھی ہوئی وہ تورات کی کتابیں موجود ہیں تختی پہ لکھی ہوئی. تو یہ وہ ظاہر بات ہے ان کے لیے تو یہ مقرب چیزیں ہیں. جس طرح ہمارے لیے حجرہ اسود ہے، ملتزم ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، ان لوگ کے لیے بھی یہ مقرب چیزیں ہیں. تو یہ لوگ نکالنے والے ہیں دوستوں وہاں سے، اور جب یہ نکالنے پہ کامیاب ہو گئے پھر یہ لوگ بنائیں گے تیسرا ٹیمپل، اور وہاں پہ تھرون آف ڈیوڈ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک تخت ہے، اس پہ دجال نازل ہوگا اور اس کی ہوگی، اور اس کی تاج پوشی ہوگی، باقاعدہ اس کو تاج پہنایا جائے گا، اور پھر آخری مار کا جنم لے گا دجال، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد پہ قتل کریں گے. اور وہی مقام لد آج یہودیوں نے ان کا ایئر بیس، ایئرپورٹ بنا دیا ہے کہ یہودیوں کا یہ ایئر بیس ہے، وہاں دجال بھاگنے کے چکر میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہاں قتل کریں گے. تو بہرحال یہ زیروبابل نے جو دوسرا ٹیمپل بنایا سن 70 میں، رومن نے، ٹائٹس نے اس کو گرایا، اور وہ آج تک دفن ہو گیا ہے. کہتے یہ ہیں کہ اسی دفن کے اندر ہی وہ رہبانی لوگوں کی بھی ہڈیاں موجود ہیں، پورا کا پورا دفن شدہ وہاں موجود تھا. پھر اس کو پڑوسی ملکوں نے شکست دی، ان سے چھینا، پھر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ وہ تابوت سکینہ گیا، دوسرے سے تیسرے ہاتھ گیا، الٹیمیٹلی ہوتا آ گیا ہے، اور ان کے اندر وہ تمام تبرکات موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں بتایا کیا جا رہا ہے، فرشتوں کے پاس یہ تابوت سکینہ لیتے ہوئے یہ گیا. یہ جو تذکرہ آ رہا ہے نا یہاں پہ، تابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبرکۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ، جس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے ملائکہ، فرشتے. اس کو سمجھ لیجئے یہ واقعہ کیا ہوا تھا. یہ بیسیکلی جب جنگ ہوئی ہے تو یہ تابوت سکینہ کہاں گیا، یہ پڑوسی ملک ان کے چھین کے لے گئے تھے، یہ بھاگے تھے، کیونکہ طالوت کو تو راستے میں جب یہ واقعہ چل رہا تھا تو وہاں ایک وبا آ گئی تھی. انہوں نے اس سکینہ کو، حضرت طالوت نے سائیڈ میں رکھا. ٹھیک ہے. اب یہ جب سائیڈ میں رکھا تو یہ وبا اللہ کی طرف سے تھی، یہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے، وبا جتنی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس وبا کے دوران ایسی نحوست ہوئی کہ انہوں نے اپنی بیلوں کو دوڑایا ان یہودیوں نے، اور ایک طریقے سے وبا کا خاتمہ کرنے کی ناکام کوشش کری. یہاں حضرت شمائل موجود تھے، وہی یعنی وقت کے نبی، اور یہاں فرشتے بھی نازل ہو گئے، اور یہ فرشتوں نے اس طالوت کو، یعنی حضرت طالوت کو اس تابوت سکینہ کو، وہ جو پورا کا پورا لکڑی پہ مشتمور وہ پوری کی پوری تبرکات تھیں، اس پورے کے پورے تابوت سکینہ کو اپنے نورانی کندھوں پر اٹھایا اور حضرت شمائل کے دربار نبوت میں جا کے پہنچایا. گویا کہ یہ وہاں اس کا ذکر آ رہا ہے. تو ان کی یہاں اصل بتائی جا رہی ہے کہ حضرت طالوت کے آنے کی بیسک نشانی یہ ہوگی کہ وہ چیز یعنی تابوت سکینہ جو تم سے چھن گئی تھی، تمہارے دور عہد میں چھن گئی تھی، کافر لوگ نکال کے لے گئے تھے، جس کے اندر تمہاری سکینت بھی ہے اللہ کی طرف سے، اور کچھ تبرکات بھی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باقیات ہیں، بہت ساری چیز، مطلب ان کے تبرکات ہیں، ان کی وہ اژدھا ہے، اسی طریقے سے ان کی انگوٹھی ہے، اسی طریقے سے حضرت ہارون کے وہ امامہ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو وہ ان کے حضرت طالوت کے آنے کی پیشن گوئی اور نشانی کیا ہوگی کہ یہ سکینہ، تابوت سکینہ تمہارے پاس واپس آ جائے گا، تم ان کی ملوکیت کے اندر تم کو وہ ساری کی ساری چیزیں واپس مل جائیں گی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دین بھی ہوگی تمہارے لیے. تو یہاں یہ بہت اہم رکوع اختتام ہوا، اور اختتام پہ یہ بہت عظیم آیت، ان فی ذلک لآیۃ لکم، اس میں نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم حقیقتاً ایمان لینا چاہو. تو ایمان والوں کا تقاضا یہ ہے اصل کہ ان یہودیوں کی بھی سازشوں سے الرٹ رہیں، کیپ آن دا سیف سائیڈ اینڈ کیپ آن دا الرٹ سائیڈ. کیونکہ یہ اگر ہم لوگ ان سے الرٹ نہیں ہوں گے، نامعلوم یہ کیا کیا فرقے کیا کیا فتنے برپا کر دیں مسلمانوں کے خلاف. تو یہ باتیں سمجھنا ضروری ہیں کہ ہم لوگ صرف نماز، دین، کلمے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ یہودی کس قدر مسلمانوں سے بغض اور کینہ رکھتے ہیں، اور کس قدر مسلمانوں کے اگینسٹ ایسی ایسی چالیں چل رہے ہیں جس سے مسلمان کا نعوذ باللہ خاتمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہودی ایجنٹ سے، یہودیوں کے اثرات سے، اور تمام ایسی چیزوں سے جس سے خدا نہ کرے امت مسلمہ کا خاتمہ ہو، اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے.
اس عظیم دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم لوگ کل دوبارہ ملاقات کریں گے اور دوسرے پارے کا اختتام انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.